امریکہ کے کئی سابق صدور کی طرح صدر براک اوباما کو بھی مشرق وسطی میں کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف لیبیا، شام، بحرین کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور دوسری جانب اسرائیل اور فلسطین کا تنازع۔ مگر مشکلات کے باوجود صدر اوباما مشرق وسطی کے بارے میں اپنی پالیسی جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارا مقصد دو ریاستی حل تلاش کرنا ہے تاکہ تنازع ختم ہو اور فلسطینی اور اسرائیلی عوام دونوں کو ان کے حقوق اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ جیفری ایرنسن کا تعلق فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ پیس سے ہے اور وہ ایک مصنف ہونے کے علاوہ ایک صحافی کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ جیفری کہتے ہیں کہ ابھی تک اسرائیل اور امریکہ دونوں اس بات کا صحیح طور پر تعین نہیں کر پائے ہیں کہ صورتحال کو کس طرح آگے لے جانا ہے، کیونکہ بقول جیفری کے فلسطینی چاہتے ہیں کہ بات چیت کو جون 4، 1967 کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جائے۔ ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں اتفاق ہو سکے، اور کسی حد تک یہی مسئلے کی وجہ ہے، ابھی تک وہ اسے عبور نہیں کر پائے ہیں۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا حل دونوں فریق آپس میں بات چیت کے ذریعے ہی ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر جیفری اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک کو اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہیں مد نظر رکھا جانا چاہیے، تو اگر یہ معاملہ دونوں فریقوں پر چھوڑ دیا گیا تو تنازع کا حل کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ڈیمن ولسن کا تعلق دی اٹلانٹک کونسل سے ہے اور وہ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈیمن کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے فلسطین اسرائیل تنازع کو مشرق وسطی کے تمام مسائل کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا رہا ہے، مگر اب لیبیا، مصر، تیونس، یمن اور شام میں بھی عوام اپنی آزادیوں اور حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے نوجوانوں کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے روزگار کے مواقع چاہیے۔ ڈیمن کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہاں کے شہریوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات آسانی سے مل سکیں۔ ڈیمن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فلسطین اسرائیل تنازع سے توجہ ہٹ جائے گی، کیونکہ فلسطین اسرائیل تنازع کا حل تلاش کرنا اب بھی خطے کے پرامن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کوئی مثبت حل سامنے لائے جس کی مدد سے ہم مشرق وسطی میں امن دیکھ سکیں۔ اس سوال پر کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود فلسطین اسرائیل تنازع کا حل کیوں نظر نہیں آ رہا، اس پر ڈیمن کا کہنا تھا کہ جب تک دونوں فریقوں کے درمیان اتفاق نہیں ہوگا، کوئی بھی تیسرا ملک ان کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، مگر ان سے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کروا سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہو سکے جس کی وجہ سے دونوں علاقوں میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں اور اچھے تعلقات قائم کر سکیں۔ بقول ڈیمن ولسن کے، اسرائیل اور فلسطین تنازع کا کوئی پائیدار اور مثبت حل تبھی نکل سکتا ہے جب دونوں فریق بات چیت کا راستہ اپنائیں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ گنجائش پیدا کریں۔ اس کے بعد ہی ترقی کے دروازے دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ سارے مشرق وسطی پر کھل سکیں گے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔